والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، الحمدللہ ہم لوگ آج دوسرا سحری کر کے آئے ہیں، بڑے ہی ایمان کے جذبات کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہماری اس سحری کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، ماہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اس پورے مہینے کو کیسے اس سے استفادہ کرنا ہے، کیسے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم لوگ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، مانگ کر اللہ سے عبادت کرنا چاہیے۔ اور جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر ہونا چاہیے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا ذکر کروں، مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر کروں، مجھے توفیق دے، میں تیری اچھی عبادت کروں۔ تو عبادت کی توفیق بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور قبولیت عمل کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کیجئے، کتنا پیارا معنی ہے ان کا، غور کیجئے۔ اے اللہ مجھے فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، وعملا متقبلا، قبول ہونے والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایسا عمل کروں جو عمل کے قبولیت کا درجہ حاصل کر لے، جو عمل کے میرے گناہوں کو بخشوا دے، جو عمل کے مجھے جنتی بنا دے، نار جہنم سے بچا دے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتے، جیسے ماہ رمضان داخل ہوتا فرماتے، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ لوگو، رمضان میں تم داخل ہو چکے ہو، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، برکتوں کو حاصل کیجئے۔ اس مہینے میں اللہ سے خوب برکت مانگیے، اور یاد رکھیے رمضان کو غنیمت جانیے، اور ہر آدمی یہ سوچ کر اس ماہ رمضان میں عبادت کرے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ایک سال تک پھر کون رہے کون نہ رہے، ہر انسان، ہر مرد و عورت یہ سوچ کر عبادت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، روزہ رکھے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ تبھی چل کر ہم اچھی عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حضرات، رمضان میں اچھی طرح عبادت کرنے، رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے، آپ پورے رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، ایک نظام الاوقات۔ فرض عبادات کے لیے تو ٹائم ٹیبل کی ضرورت نہیں، اس کا ٹائم ٹیبل تو اللہ کی طرف سے آ جا کے ہے، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرض عبادتوں کے لیے تو من جانب اللہ ٹائم ٹیبل ہے ہمارے پاس، اس کی پابندی ضروری ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اب ٹائم ٹیبل کس کے لیے؟ نفل عبادات کے لیے۔ انسان اپنے اوپر لازم کر لے، میں آج اتنے رکعت نفل پڑھوں گا۔ جب تک آپ عزم مصمم نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے، اوپر والے کی طرف سے توفیق بھی نہیں آئے گی۔ ہم اپنے آپ پر ایسا کر لینا کہ مجھے ضروری ادا کرنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ادا کرنا ہی ہے۔ آج میں کم سے کم 4 رکعت یا 10 رکعت نفل عبادت ادا کروں گا، نفل نماز پڑھوں گا کسی بھی وقت میں۔ ماہ رمضان میں ہر دن 10 رکعت
یا 12 رکعت آپ اپنی حساب سے، یا 20 رکعت آپ اپنی طرف سے صبح سے شام تک میں ادا کروں گا، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے آرام سے۔ تو اس کے علاوہ میں لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھوں گا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 بار پڑھوں گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار یا 50 بار یا 10 بار۔ درود اتنے بار پڑھوں گا، استغفر اللہ اتنے بار پڑھوں گا، سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھوں گا۔ اذکار کا ایک ٹائم ٹیبل، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ٹائم ٹیبل فکس کر لینا۔ فلاں نماز سے پہلے 2 منٹ، فلاں نماز کے بعد 2 منٹ یہ ذکر کروں گا، اپنے کاغذ میں لکھ کے جیب میں رکھ لینا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کریں گے تو عبادت ادا نہیں ہوتی ہے، آئے گا رمضان یوں چلے جائے گا، باتوں میں گپ شپ میں نکل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی سلام پھیرتے باتیں کرتے بیٹھ جاتے، کچھ دیر ذکر کریں گے نہیں، کچھ دیر اللہ سے لو لگائیں گے، دعا کریں گے، مناجات کریں گے نہیں۔ غیر رمضان میں جیسے ہماری زبان چلتی ہے نا، رمضان میں بھی زبان کو کوئی لگام دینے کے لیے تیار نہیں۔ غیر رمضان میں جیسے موبائل فون چلتا ہے نا، رمضان میں بھی سوشل میڈیا کا ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ بہت دیکھ لیے دنیا کی خبریں، ذرا اپنے قبر کی خبر لیجئے، آخرت کی فکر کیجئے۔ دنیا والوں کی فکر بہت کر لیے ہم لوگ، آج کا نیوز کیا ہے، آج کی خبر کیا ہے۔ نیوز پیپر پڑھے بغیر بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، آنکھ کھلتے ہی ایک ہاتھ میں چائے کا کپ، دوسرے ہاتھ میں نیوز پیپر یا سگریٹ، یہ ضروری ہے ہمارے واسطے۔ تو دنیا کی فکر بہت کر لیے، نیوز وغیرہ۔ آپ اپنی بھی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے۔ رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو رمضان میں عبادات میں زیادہ وقت لگائیے، اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بناؤ۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھوں گا، کم سے کم پڑھنا ہے ہر انسان کو۔ قرآن کا مہینہ ہے اور ہم لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے رمضان میں دوسری نفلی عبادات کو چھوڑ دیتے، صرف قرآن کے پیچھے پڑ جاتے، قرآن پہ قرآن، قرآن پہ قرآن پڑھتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ٹائم ٹیبل ایک مستقل طور پہ ہونا چاہیے، اور ٹائم ٹیبل میں صدقہ خیرات بھی شامل کیجیے۔ روزانہ رمضان میں صدقہ کروں گا، روزانہ اپنے حساب سے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے، کتنا آپ کی طاقت ہے روزانہ کرو، کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ کرو۔ کم سے کم روزانہ 1 کھجور دے اللہ کے راستے میں، افطار کے موقع پر ایک ارادہ کر لو، روزانہ میں اپنے بازو والے کے 1 کھجور دوں گا، یہ بس ہے آپ کی نجات کے لیے۔ آپ کی نیت کو اللہ دیکھتا ہے۔ کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی انسان کو نار جہنم سے بچا سکتا ہے، جو انسان دوسروں کو دیتا ہے۔ حدیث میں ہے اتق النار ولو بشق تمرہ، نار جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ کہ کھجور کا 1 ٹکڑا ہی اللہ کے راز، پورا کھجور نہیں، آدھا ٹکڑا۔ تو روزانہ رمضان میں صدقہ خیرات کا ایک پروگرام بناؤ، ایک ٹائم ٹیبل ضروری ہے حضرات۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے رمضان میں، جیسے رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے ہی جو تجارت کرنے والے، بزنس کا مائنڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جو ہے رمضان کے سیزن کا انتظار کرتے ہیں۔ اب سیزن کی جتنی رمضان میں خریداری ہوتی ہے، خاص کر کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، سب کو اسٹاک کر لیتا ہے ایک تاجر، کسٹمروں کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے۔ اب رمضان سے خوب اٹھانے کی فکر ہوتی ہے، خوب کماؤں گا رمضان میں، خوب یہ کروں گا۔ اور کچھ خاص سیزن ہوتے ہیں تجارت کے، ان سیزنوں میں تاجر کے ذہن کیا ہوتا ہے؟ خوب اسٹاک کرنا، خوب بیچنا۔ دنیا کے لیے اتنا فکر ہے، ختم ہونے والی دنیا کے لیے، اور ختم نہ ہونے والی دنیا آخرت کے لیے ہم کتنا فکر کر رہے ہیں، کتنا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کتنا اس کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ دنیا کے لیے تاجر جو ہے بیچنے واسطے یہ آفر ہے، یہ ڈسکاؤنٹ ہے، یہ فائدہ ہوگا، اعلانات، یہاں تک کہ رمضان ٹائمنگ کا جو چارٹ ہوتا ہے اس پر بھی وہی اعلانات ہوتے ہیں اپنے تجارت کے۔ اتنا فکر دنیا کمانے کے لیے ہمارے پاس ہے، تو آخرت کمانے کے لیے کتنا فکر ہونا چاہیے۔ تو یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ ہم دیکھتے ہیں اس سیزن، نیکیوں کے سیزن میں بھی بہت سارے ہمارے بھائی تجارت میں ویسے ہی مگن ہیں۔ 11 مہینوں میں جیسے تجارت کرتے تھے نا، رمضان کے لیے کچھ خاص وقت نہیں نکال رہے ہیں۔ رمضان میں بھی 11 مہینوں کی طرح تجارت میں مصروف ہیں۔
تجارت کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رمضان میں مصروفیات، دنیا کی مصروفیات کو کم سے کم کرو اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ، ورنہ یہ موسم چلے جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے دین کی باتیں خاص کر رمضان کے حوالے سے سنو، بیانوں کو سنو یا کتابیں خود پڑھو. اس سے کیا ہوتا؟ جذبہ پیدا ہوتا، نیکی کرنے کا جذبہ، عمل کا شوق پیدا ہوتا. ہم کتابیں بھی نہیں پڑھیں گے، بیان بھی نہیں سنیں گے، پھر دل مردہ ہو جائے گا. بیان تو سننا یا کتاب تو دینی کتابیں پڑھنا، اس سے کیا ہوتا؟ فکر آخرت پیدا ہوتی، انسان آخرت سے جڑتا. کتنے انسان ہیں بیان سننے سے پہلے جہنمی تھے، بیان سن کے جنتی بن گئے، ان کی زندگی بدل گئی، نیک بن گئے. تو یہ بیانات، یہ دین کی کتابیں ایک نعمت ہیں. ذرا غور سے کان لگا کے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، سر کے کانوں سے نہیں. جو انسان دل کے کانوں سے سنتا ہے وہ ضرور بدلے گا، جو صرف سر کے کانوں سے سنتا ہے وہ انسان بدلے گا نہیں، ادھر سے سنے گا ادھر سے چھوڑ دے گا. لہٰذا دین کی باتوں کو غور سے سننا اور دین کی باتوں کو دھیان دینا ضروری ہے. محترم حضرات، آخری بات یہ ہے، جہاں تک ہو سکے رمضان میں صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داروں سے جڑنا. یہ پیار کا مہینہ ہے، یہ محبت بانٹنے کا مہینہ ہے. خاص کر افطار کے وقت میں یہ ایک دوسرے کو شیئر کرنے کا مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ محبتوں کو بڑھائیے، اپنے رشتہ داروں کو کھجور لا کے تقسیم کرو. سیویاں کھاتے ہیں ان دنوں میں، تقسیم کرو. کچھ مٹھائیاں تقسیم کرو. ان دنوں میں بھی دلوں میں غبار ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں بتائیے؟ کون سے نبی کی امت ہیں ہم لوگ؟ یہ دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محبت بڑھانے کے لیے. اس دل میں ہم نفرت کی دیواریں کھڑے کر کے عبادات کریں گے تو عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ لہٰذا اس مہینے میں خاص کر افطار کے وقت میں ہی صحیح، آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، دوستوں میں کچھ تقسیم کرو، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ہنگامے کے. خاموشی سے کام کرو. اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اور آپسی تعلقات میں استواری پیدا ہوتی ہے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں کہ ماہ رمضان سے ہم کیسے استفادہ کریں، کیسے فائدہ اٹھائیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک انقلابی رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سحری افطاری کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے، ہمارے کھلانے پلانے کو قبول فرمائے، ہمارے ہر عبادت کو قبول فرمائے. جو لوگ پروردگار رمضان میں بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.